ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے جس مقام پر اور دنیا کے جس خطے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس قوم کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ اس دوسری کیٹیگری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ سے بہت دور تھے، توحید سے بہت دور تھے، اسلام سے بہت دور تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا عرب کا معاشرہ مشرکانہ معاشرہ تھا، استحصالی معاشرہ تھا، ایکسپلائٹیٹو تھا، جاہلی معاشرہ تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب معاشرہ غیر اسلامی ہو جائے، مشرکانہ ہو جائے، تو وہ عورت کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور عورتوں میں بھی بیٹی کا۔ بیٹی سے بڑا کوئی بوجھ اس معاشرے میں نہیں ہوتا، دختر کش معاشرہ بن جاتا ہے، بیٹیوں کو مار ڈالنے والا معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہی حال عربوں کا تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں عربوں کے ہاں رواج یہ تھا، ان کی ذہنیت، منٹیلٹی یہ تھی کہ ان کے ہاں بیٹی ہونا انتہائی بے عزتی اور انتہائی شرم کی علامت بن گیا تھا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر باپ کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر سورۃ النحل میں یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ یہ ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 58، 59، 58، 59۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ مشرکین عرب میں جہاں بہت سی برائیاں تھیں، وہاں ایک سخت گناہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تھا۔ اس کا ذکر 30ویں پارے کی سورۃ التکویر میں آتا ہے۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 8 اور 9 سورۃ التکویر۔ قیامت کا نقشہ یعنی کھینچا جا رہا ہے۔ اس کے ضمن میں فرمایا کہ اور کیا ہوگا قیامت کے دن، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وہ معصوم بچی ابھی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئی ہی تھی کہ اس کو زمین کے پیٹ میں دفن کر دیا گیا، وہاں لے جا کر اس کو گاڑ دیا گیا۔ جو اس کے محافظ تھے، جو اس کا تحفظ کرنے والے تھے، انہوں نے یہ کام کیا، اور اس غریب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زندہ رہنا میرا حق ہے، مجھے اپنے بنیادی حق سے، اپنے برتھ رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے، اور کوئی گواہ بھی نہ ہوتا تھا، اور اس کام کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کام کر دیا جاتا تھا، کوئی وٹنس بھی وہاں پر نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان آیات میں کہ اس زندہ گاڑی ہوئی بچی کا مقدمہ لایا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ اے ننھی جان تو بتا، کس جرم کی بنا پر تو مار ڈالی گئی، تجھے کیوں مارا گیا، تجھے کیوں زمین میں دبا دیا گیا۔ اتنا اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہے جو جھلک رہا ہے ان آیات سے کہ اللہ اس بچی کے والدین سے بات کرنا پسند نہیں فرمائے گا جنہوں نے اتنا قبیح، اتنا گھناؤنا کام کیا تھا۔ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بچی سے پوچھے گا کہ تو بتا تجھے کیوں مار ڈالا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں معاشی خستہ حالی تھی، اکنامک پرابلمز تھے ان کے ہاں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور پیسہ تھوڑا زیادہ رہے ہمارے پاس، اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ہم پر زیادہ نہ پڑے۔
بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو وہ اس لیے ہلاک کر دیتے تھے کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا، پھر ان کی شادی کر دینی ہوگی۔ دوسرے وہاں پر ایک بدامنی تھی نا، انارکی تھی عرب کے اندر، تو وہ بیٹوں کو زیادہ اہم اس لیے سمجھتے تھے کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی مددگار ہوں گے، اور بیٹیوں کو وہ ہلاک اس لیے کر دیتے تھے کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ان مختلف وجوہات کی وجہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا۔ جب عورت لیبر میں جاتی تھی، درد ذہ اس کو شروع ہوتے تھے تو کچی مٹی میں کھڈا کھود دیا کرتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے۔ اور کبھی کسی وجہ سے اگر ماں راضی نہ ہوتی، نہ مانتی، یا خاندان والے منع کرتے تو باپ کچھ عرصے تو بمشکل اس بیٹی کو پالتا، پھر کسی صحرا میں لے جا کر اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ سنن دارمی میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، اور ہم جانتے ہیں نا کہ بیٹیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، بیٹیاں باپوں سے اٹیچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے بھاگ بھاگ کے اور دوڑ دوڑ کے کبھی وہ باپ کا جوتا لا کے رکھیں گی، کبھی پانی پلائیں گی ان کو، تو بہت زیادہ ہی بیٹیوں کے دل میں باپوں کی محبت ہوتی ہے۔ یہی بات اس نے کہی کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی تھی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ سوچا بھی اس نے نہیں ہوگا کہ یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اس طرح مجھ کو کنویں کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے شخص، تو نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جاہلیت میں جو ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی اور میں چلا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ گڑھا کھود کر وہیں دفن کر دیتے تھے، بعض دفعہ کہیں اور لے جا کر دفن کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں گیا اور میں نے گڑھا کھود کے مٹی میں اس کو ڈالا، گڑھے میں اس کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی، تو اس بچی نے میری انگلی پکڑ لی، اور اتنا کس کے اس نے میری انگلی پکڑی کہ جب تک وہ اس کی انگلی ٹھنڈی نہیں ہو گئی وہ اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی نہیں پڑی۔ ایک اور شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو اسلام کی نعمت عطا کی۔ حقیقت ہے کہ اسلام کی برکتوں میں بہت بڑی برکت ایک یہ کہ نہ صرف عرب سے اس انتہائی سنگدلانہ رسم کا اسلام نے خاتمہ کیا، بلکہ اس خیال تک کو مٹا دیا، اس تخیل تک کو مٹا دیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ ہے، یا بیٹی کی پیدائش کوئی مصیبت ہے، یا بیٹی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو بادل ناخواستہ زبردستی برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کو عمدہ تعلیم دینا، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اچھی گھر والیاں بن سکیں، بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ کرنا، یہ سب بڑے نیکی کے کام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح سے بدلا ہے، بہت سی احادیث سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے،
کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ آزمائش میں ڈالا جائے کیا مطلب؟ یعنی اللہ یہ دیکھے کہ ہم نے اس کو بیٹیاں دی ہیں، اب یہ کیا سلوک کرتا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ اور ہم جانتی ہیں کہ بیٹیوں کا پالنا بہت نازک ذمہ داری ہے۔ ان کو نہ صرف دنیا کی تعلیم دینی ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ ہی، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہیں، حفاظت ان کی زیادہ کرنی ہوتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ حالانکہ جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں تو لڑکے اور لڑکی دونوں ہی کی عزت کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ بن کے رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی لڑکیوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوگی ذمہ داری اس کی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو میں نے بیٹی دی ہے، اب اگر یہ اچھا سلوک کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گی، اور اگر یہ اپنی بیٹی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا تو وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ اس طرح آئے گا مراد ہے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور 2، یعنی جس کی 2 بیٹیاں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری میں حدیث ہے جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے۔ دیکھیں اچھے کپڑے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کی فطرت کا یہ حصہ ہے نا۔ جن گھروں میں لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں وہاں کہاں عید آتی ہے کہاں عید جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آپ بیٹوں سے پوچھیں کپڑے بنانے، وہ کہتے ہیں وہ ہیں نا پچھلے سال کے رکھے ہوئے۔ اور لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا نہیں کہ ان کو چوڑی کی اور گوٹے کی ہر چیز کی الحمدللہ ان کو فکر پڑ جاتی ہے، اور کتنی رونق ہوتی ہے ان گھروں میں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا زیور، ان کی چوڑیاں، ان کے کپڑے، وہ رونق ہی اور ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ حدیث ہے بخاری کی جس میں اچھے کپڑے پہنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ان کے معصوم ارمان ہوتے ہیں دل کے اندر، ان کے اوپر تم پابندیاں مت لگانا، پہناؤ اڑاؤ سجاؤ اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کیسے مائک کلپس لگاتی ہیں، ریبنز لگاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈالز لگ رہی ہوتی ہیں نا چلتی پھرتی، اتنی پیاری لگتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ بخاری ہی میں ایک اور حدیث ہے جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ بخاری ہی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی ہی احادیث ہیں جو کہ ہم کو ملتی ہیں جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ بیٹی کی کس طرح سے عزت کرنی ہے، کس طرح سے بیٹی کو ایلیویٹ کرنا ہے۔ اب یہ اسلام کا مزاج تھا۔ عرب کی اصلاح ہو گئی، فلاح آ گئی اس عرب میں، لیکن عرب سے نکل کر اسلام آگے بھی پھیلا۔ جہاں جہاں اسلام گیا انہی تعلیمات کو لے کر پھیلتا چلا گیا۔ ہر جگہ عورتیں لبریٹ ہوتی چلی گئیں مظالم سے۔ ایک غیر مسلم نے جب قرآن پڑھا تو اس نے تبصرہ کیا
کہ اگر مجھ کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ قرآن کا آتھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ کہتے ہیں نا، تو میں سمجھتا قرآن کسی عورت نے لکھا ہے۔ اسلام نے عورت پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا، خاص طور پہ بیٹی کی حیثیت سے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنی جگہ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے ہمیں سکھایا کہ بیٹیوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے، کیسے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن مشرک معاشرے کے اندر آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اس زمانے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، جہاں جہاں مسلمان مشرک معاشروں کی طرف گئے، انہوں نے یہ دیکھا کہ بیٹی کی قطعاً کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بیٹی کی تو ویلیو ہے ہی نہیں۔ بیٹی پیدا کرنے والی عورت بھی مجرم بن جایا کرتی تھی۔ جس تکلیف سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس محنت سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اسی تکلیف اسی محنت سے عورت گزرتی ہے تو بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بیٹا بہت آسانی سے پیدا ہو جائے اور بیٹی کے پیدا ہونے میں زیادہ مشقت لگے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی، وہ عورت جو کہ ابھی ابھی اتنی تکلیف سے، اتنی مشقت سے گزری ہوتی تھی، کوئی اس سے نہ پیار کرتا نہ ہمدردی کرتا۔ 2 سے تیسری بیٹی ہو جاتی، کوئی مبارکباد بھی نہ دیتا۔ لوگ کہتے لو پھر بیٹی ہو گئی، یہ انداز اختیار کیا جاتا۔ اور وہ عورت بیچاری جو کہ اس وقت توجہ کی، پیار کی، خیال کی محتاج تھی، وہ قصوروار بن جاتی، وہ مجرم بن جاتی۔ زمانے قدیم میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عورت کی صحت خراب ہو یا اس میں کمی یا کمزوری ہو تو وہ عورت لڑکی پیدا کرتی ہے۔ اور مختلف مشرکانہ کلچرز کے اندر اسی طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں کہ اگر عورت کے چہرے پر تازگی ہے، زمانے حمل میں سرخی ہے، تو کہتے تھے بیٹا ہوگا۔ اگر اس کی رنگت پر زردی چھا جاتی، کہتے تھے بیٹی ہوگی۔ اگر چڑھتے چاند کی تاریخ میں وضع حمل کی تاریخ آتی، کہتے ہیں چڑھتے چاند کی تاریخیں ہیں، بیٹا ہوگا۔ اگر اترتے چاند کی تاریخوں میں وضع حمل کی تاریخ آ رہی ہوتی، کہتے ہیں اچھا بیٹی ہوگی۔ اگر عورت خوش مزاج فیاض ہو جاتی، کہتے اچھا لگتا ہے بیٹا ہوگا۔ اگر عورت بیمار ہوتی یا مزاج میں اس کے خرابی ہوتی تو کہتے چڑچڑی ہو رہی ہے، شاید لگتا ہے بیٹی ہوگی۔ یعنی ہر اعلیٰ بہتر اچھی چیز بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی، اور ہر کمتر گھٹیا چیز، ناپسندیدہ چیز، وہی پیدائش سے پہلے ہی وہ بیٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی، اور سارا قصور جو ہے وہ عورت کے سر پہ ڈال دیا جاتا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے، اس نے آ کر ان غلط فہمیوں کے بادلوں کو دور کیا۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی دفعہ قرآن میں اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا کہ لڑکا یا لڑکی ہونے میں عورت کا قطعاً کوئی ہاتھ نہیں، عورت کا کوئی دخل نہیں۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ، جو سبب بنایا ہے بیٹا بننے کا یا بیٹی بننے کا، وہ سبب دراصل مرد کی طرف سے آنے والا نطفہ ہے۔ مرد کا سپرم ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ جو حمل ٹھہر رہا ہے اس سے بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت 37 سے 39، 37 سے 39، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ فرمایا کیا انسان ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے فَجَعَلَ مِنْهُ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ نطفے کی طرف جا رہی ہے، اس نطفے سے مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بنا دیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ نطفہ ہی ہے جو کہ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اول تو اسلام میں بیٹی ہونا کوئی جرم نہیں، نہ ہی کوئی شرم کی بات ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے تو بتا دیا یہ تو والد ہے جس کا کہ نطفہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں ذکر آیا
پھر سورۃ آل عمران میں ہم ایک لاجواب لاسانی بیٹی کا ذکر پڑھتے ہیں. قرآن میں پوری ایک سورت اس بیٹی ہی کے نام پر ہے، سورت مریم. کس کے ہاں ایسی بیٹی ہوگی جس کا کہ ذکر سورت آل عمران میں آتا ہے؟ نہ صرف اس بیٹی کا ذکر آیا ہے سورت آل عمران میں اور بھی دوسرے مقامات پر، بلکہ اس کی ماں کا بھی ذکر آیا ہے بہت شان سے. مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی بڑی شان سے قرآن میں ذکر آتا ہے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ آیت 35-36 ہے، آل عمران 35-36، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. آیت 37 کا ایک حصہ ہے، 37 کا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اگر اس قول کو ہم نسبت دیں اللہ کی طرف تو مطلب یہ ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے یہ تو 1000 لڑکوں پر بھاری ہوگی. کس کے ہاں ایسا بیٹا ہوتا جو تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے؟ جو اللہ اس کو مقام دے گا وہ تو بہت سے بیٹوں کو نہ ملا ہوگا. پھر مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. انبتہا نباتن حسنن، بہت اچھی لڑکی اس کو بنا کر اٹھایا. نبات میں لگتا ہے نا گروتھ ہو رہی ہے، جیسے اس کو ہم کہتے ہیں نا نرچرنگ. تو پتہ چلا کہ بیٹیوں کے لیے بھی ایک نرچرنگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں ان کی اپنی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھیں، جو نیچرل ان کے ہاں ٹینڈنسیز ہیں ان کو نکھارا جائے، سنوارا جائے، ابھارا جائے، خوبصورت کیا جائے. یہ تو ظلم ہے عورت کے اوپر اگر یا بیٹی کو بیٹا بنانے کی یا عورت کو مرد بنانے کی کوشش کی جائے. یہ تو نرچرنگ نہ ہوئی، یہ تو اس کی نیچرل ٹینڈنسیز کو مار ڈالا گیا. ایک پھل ہے جس کے اندر مٹھاس ہے، اب زبردستی اس پھل کے اندر کھٹاس پیدا کی جائے گی تو ہم پھل کو بگاڑ دیں گے، کچھ کر نہ پائیں گے. کچھ پھل ہیں جن کی کھٹاس ہی اچھی لگتی ہے، مالٹے مثال کے طور پہ ہلکی سی ترشی اچھی لگتی ہے. کچھ پھل ہیں جن میں ترشی اچھی نہیں لگتی، ایسے آم ہوتا ہے. اب میٹھے پھل کو اگر کوئی کھٹا کرنے کی کوشش کرے یا کھٹے کو میٹھا ہی بالکل بنا دے، اس نے پھل بگاڑ دیا. تو جو قدرتی رجحان ہے اسی کو پروان چڑھانا دراصل خوبصورت نرچرنگ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے اس خیال کو آ کر مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ ہے یا کوئی مصیبت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے احادیث میں یہ بات دیکھی. اب اسلام پھیلنا شروع ہوا، بڑھتا گیا، ہوتے ہوتے وہ ہندوستان میں داخل ہوا. جب یہاں مسلمان آئے اور اسلام جب ہندوستان میں داخل ہوا تو یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، جو ہندو کہتے ہیں اپنے آپ کو، مشرک لوگ تھے، ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کے رسوم اور رواج نظر آئے. نہ بیٹی کی عزت، نہ بیوی کی عزت، انتہائی عورت حقیر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی. جو ان کے ہاں جنم کا پہیہ بنا ہوا ہے، ری انکارنیشن ہوتا ہے جس طرح سے ری برتھ کا، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ لوگ مختلف شکلوں میں اگلے جنم میں پیدا ہوتے ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے. کہنا ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی بہت برا تھا پچھلے جنم میں
تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کر پیدا ہوگا. اور اگر ذرا سا بہتر تھا، تھوڑا بہتر یعنی بہت برا تھا لیکن اتنا نہیں کہ کتا بنایا جائے، ذرا بہتر تھا تو عورت بن کے پیدا ہوگا. تو یہ نہیں کہ ری انکارنیشن کی سائیکل میں عورت کا مقام کیا تھا ہم خود دیکھ سکتے ہیں. عورت انتہائی حقیر، انتہائی گھٹیا سمجھی جاتی تھی، اور بیٹی ہونا تو شرم سے ڈوب مرنے کے برابر تھا. وہی نقشہ تھا جو سورۃ النحل کی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ چہرے پر کالک چھا جاتی تھی بیٹی کی پیدائش کا سن کے. سوچتا تھا اٹھائے رکھوں اس کو یا مار ڈالوں، کیا کروں. یہ بیٹی کے ساتھ معاملہ تھا، اور بیوی کے ساتھ بھی معاملہ کچھ بہتر نہ تھا. جب تک زندہ رہتی تھی بیوی، شوہر کو دیوتا کی طرح پوجنا ہوتا تھا اس کو. شوہر کے گھر والے جو چاہیں سلوک کریں. کہاوتیں ان کے ہاں تھیں کہ عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھنا چاہیے. عورت سے یہاں مراد ماں نہیں ہے، مراد ہے بہو یا بیوی. اور وہ کہتے تھے کہ عورت کا کیا ہے، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو بدل لو. کوئی حقوق بیوی کے یا بیٹی کے نہ تھے. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عورت کی شان یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ خود ستی ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو زندہ جلا ڈالے. اور اگر وہ زندہ رہ جاتی تھی، ستی نہ کرتی تھی اپنے آپ کو، تو نہایت منحوس سمجھی جاتی تھی. بیوہ عورت نہایت منحوس سمجھی جاتی تھی. کوئی اس کو ہار سنگھار کا حق نہ تھا، اس کو گنجا کر دیا جاتا تھا. ادنا کنیز کی طرح وہ گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی ساری زندگی. اس کے جذبات احساسات کا کوئی خیال نہ ہوتا تھا. کسی خوشی کی تقریب میں اس کو پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی. ہر چیز سے اس کو نکال باہر کرتے تھے، ایکسکلوڈ کر دیا کرتے تھے. دوسری شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا. یہ چھوٹی سی کٹنگ ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہ رہی تھی. یہ باتیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے خیال ہے کہ بھئی وہ زمانہ تھا جہالت کا، آج سے 1000 سال پہلے کا. اب تو انلائٹنڈ ایج ہے، ایج آف انلائٹمنٹ ہے، اب تھوڑی ایسے ہوتا ہوگا. یہ ابھی کا 2006 کا ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. اخبار میں آرٹیکل آیا تھا، اے ڈونکی از لائک اے ہاؤس وائف. بیوی گدھے کی طرح ہوتی ہے. یہ ان کی ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ خبر چھپی ہے، نیو دہلی کی خبر ہے، 4 اپریل 2006 کی. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤس وائفز اینڈ ڈونکیز آر مچ دا سیم ایکسیپٹ دیٹ دا بیسٹ آف برڈن آر بیٹر کمپینینز. انہوں نے کہا کہ بیویاں اور گدھے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ گدھے بہتر ہوتے ہیں. کمپلین لیس. انہوں نے کہا کہ بیسٹ آف برڈن آر بیٹر کمپینینز، کا گدھے بہرحال بہتر ساتھی ہوتے ہیں. کمپلین لیس، شکایتیں کم کرتے ہیں. اینڈ آر مور لوئل، اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو اے اسکول ٹیکسٹ بک یوزڈ ان انڈیاز ویسٹرن اسٹیٹ آف راجستھان. یہ اسکول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کسی جاہل کا قول نہیں ہے. اس کو عقیدے کے طور پہ، اصول کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر. وہ لکھتے ہیں A donkey is like a housewife. In fact, the donkey is a shade better. For while the housewife may sometimes complain and walk off to her parents' home, you will never catch the donkey being disloyal to his master. Tuesday's Times of India quoted the Hindi language book as saying, انہوں نے کہا کہ گدھا پھر بھی بہتر ہے، شکایت نہیں کرتا. بیوی تو کبھی کبھی خفا ہو جاتی ہے، اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، گدھا تو کبھی ایسے نہیں کرتا. یہ آگے لکھتے ہیں دا بک فار 14-year-olds واز اپرووڈ بائی دا اسٹیٹس ہندو نیشنلسٹ بھارتیہ جنتا پارٹی ایڈمنسٹریشن. جو ان کی ہندو جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس نے اس کتاب کو کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ پڑھانے کے قابل ہے. تو یہ آپ کو آج کا قصہ سنا دیا گیا اسی سال کا. یہ بیوی کا حال تھا اور ہے. بیٹیوں کا تو سوچ لیں کیا مقام، کیا حال ہوگا. کیا بیویوں کا مقام ہوگا اور کیا بیٹیوں کا حال ہوگا. بیٹی بھی نہایت گھٹیا سمجھی جاتی تھی. اگر کوئی بیٹی کا رشتہ دیتا، اب اگر بیٹی ہے، پیدا ہو گئی، اب شادی بیاہ تو کرنا ہے نا اس کا. اگر کوئی بیٹی کا رشتہ دیتا تو یہ لڑکے والوں کا احسان سمجھا جاتا کہ انہوں نے اس گری پڑی چیز کو اس قابل سمجھا ہے
کہ اپنے گھر لے جا رہے ہیں، اور ان کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو مال اور دولت میں تول کر دولہا کے گھر روانہ کیا کرتے تھے۔ یعنی لڑکی کے والدین بہت سا مال اسباب دیتے تھے بیٹی کو، تاکہ بیٹی جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ لڑکے والے اس حقیر فقیر چیز کو قبول کر لیں۔ اپنی ذات سے تو ہلکی ہے، تو بھاری کیسے کیا جائے، تو سامان سے اس کو بھاری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہایت گھٹیا سمجھا کرتے تھے۔ ہر موقع پر ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ داماد کو اور اس کے گھر والوں کو مختلف تحفے تحائف دیں گے۔ بات بات پہ لڑکی والوں سے توقع ہوتی تھی کہ وہ پیسہ دیں گے یا گفٹس دیں گے لڑکے والوں کو، چاہے بچہ پیدا ہو، چاہے کوئی خوشی کی تقریب ہو یا غم کی تقریب ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، ذمہ داریاں ساری لڑکی کے گھر والوں پر آ جاتی تھیں۔ لڑکی بیاہ کر شادی ہو کر سسرال آتی تھی۔ اگر شادی کے بعد سسرال والے کسی مشکل کا یا پریشانی کا شکار ہو جاتے تو شامت نئی آنے والی بہو کی ہوا کرتی تھی۔ کہتے تھے سبز قدم آئی ہے، منحوس ہے۔ اور اگر اس سے بیٹیاں پیدا ہوتیں تو وہ اپنے بیٹے کو مشورہ دیتے کہ یہ تو بیکار عورت ہے، جیسے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے کسی مشین کے اندر، یہ تو بیکار ہے، کچھ خرابی ہے، یہ تو لڑکا پیدا نہیں کر سکتی، تم ایسا کرو کہ تم ایک اور شادی کر لو۔ لڑکی کے گھر والوں کے لیے انتہائی بے غیرتی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کے گھر آئیں، اس سے ملنے یا اس کے گھر آ کر کچھ کھا لیں۔ انتہائی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کیسے گھٹیا ہیں یہ کہ اپنی بیٹی کے گھر سے کھا رہے ہیں۔ کہتے تھے داماد کا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اور اس حد تک بہو کے بیوی کے گھر والوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ بیوی کی بھائی کے لیے یا بیوی کی بہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو گالی کے طور پہ استعمال کیا جانے لگ گیا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ تمام باتیں انتہائی تعجب خیز تھیں، کوئی اور ہی دنیا نظر آ رہی تھی ان کو، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں تو بیٹی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اور بیوہ ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹی ہے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو بھی کوئی پرابلم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ خواتین سے نکاح کیے، اور آپ نے طلاق یافتہ خاتون سے بھی نکاح کیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لڑکی کوئی حقیر نہیں تھی، کوئی گھٹیا نہیں تھی۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا تھا تو لڑکا ذمہ دار تھا کہ وہ گھر میں بیوی لانے سے پہلے اس کی ضروریات مہیا کرے، پھر شادی کے وقت مہر ادا کرے۔ بیوی کے گھر والے نہایت محترم ہوتے تھے، بہت ان کی عزت کی جاتی تھی۔ ان کے ماں باپ کی ویسی ہی عزت ہوتی تھی جیسے لڑکا اپنے والدین کی عزت کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت پیار سے اے میرے صدیق کی بیٹی کہا کرتے تھے یا اے ابو بکر کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ اتنی عزت، اتنے آنر سے بیوی کے والد کا وہ نام لیا کرتے تھے۔ بیوی باعزت محسوس کر نہیں سکتی جب تک اس کے گھر والوں کی عزت نہ ہو۔ تو آپ نے سکھایا ہے اپنی امت کو کہ اپنی بیویوں کے گھر والوں کی عزت کرو۔ بیٹی کی شادی کو بوجھ ہی نہ تھا۔ پھر اسلامی نظام میں اس کی عزت کی ایسی حفاظت تھی کہ کوئی اس پر گندی نظر ڈال نہ سکتا تھا۔ عورت کوئی نمائشی آئٹم نہیں تھی، شو پیس نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگا دے، 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی اس کو۔ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے ایسے قوانین تھے کہ ان کے ذریعے سے کوئی ان کی بے عزتی کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ناممکن تھا کہ جس کا جی چاہے آئے چھاپا مارے، کسی کی بیٹیاں اٹھا کر لے جائے، جو جی چاہے سلوک کرے، ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہندوؤں کے ہاں کوئی اور ہی سلسلہ تھا جو کہ نظر آتا تھا۔ اب یہ 2 تصویریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ خود سوچئے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کون سا نمونہ جانا پہچانا ہے، ہم کس نمونے سے زیادہ فیملیئر ہیں؟ جی ہاں،
مشرک نمونے سے، جاہلیت والے نمونے سے. اسلام کا نمونہ اجنبی ہے ہمارے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ذریعے بجائے اس کے کہ ہندو عورتوں کو لبریٹ کرتے، ہم اسلام کے ذریعے بجائے کہ ہندو عورتوں کو ان کے حقوق دلواتے، ہم نے اپنی بیٹی کو دو کوڑی کا سمجھ لیا. ان کو ایلیویٹ کرنے کے بجائے اپنی عورتوں کو ڈیگریڈ کر دیا. عام طور پہ آرگیومنٹ ہم سنتے ہیں کہ بھئی ہم تو لڑکی والے ہیں، ہم تو مجبور ہیں. تو کس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ اللہ نے تو کوئی مجبوری نہیں رکھی. مشرکوں کے رسوم اور مشرکوں کے رواجوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو پھر سوچ لیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیا سلوک کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیوں کیا. ذرا سا اس موضوع پر انشاءاللہ بعد میں ہم آئیں گے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، ہم کیسے ان کو نرچر کریں، ہم کیسے ان کی پرورش اور تربیت کریں. فی الحال ذرا سا ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ کیا جو تصویر یہاں قرآن میں کھینچی گئی ہے بیٹی کو دفن کر دینے کی، دبا دینے کی، کیا آج بھی بیٹیاں اس طرح ماری جا رہی ہیں؟ کیا آج بھی بیٹیاں اس طرح سے دفن ہو رہی ہیں؟ یہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ ٹائم میگزین میں آیا تھا 17 دسمبر 2001. 17 دسمبر 2001 کا یہ آرٹیکل ہے ٹائم میگزین کا. آپ چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے نکال سکتی ہیں. نام اس کا ہے نو پلیس فار گرلز، کوئی جگہ نہیں ہے لڑکیوں کے لیے. سوال پوچھا گیا ہے ویئر ڈڈ آل دا لٹل گرلز گو، ساری لڑکیاں کہاں چلی گئیں اس بستی کی. اکھیلا a 70-year-old midwife can tell you، 70 سال کی عورت ہے جو کہ دائی ہے، وہ بتاتی ہے. بہت سے بچوں کی پیدائش میں اس نے مدد کی ہے. راجستھان کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے جہاں پر لڑکیاں بہت کم پائی جاتی ہیں اس بستی کے اندر. تو پوچھا گیا اس سے کہ یہ بتاؤ بیٹیاں پیدا تو ہوتی ہیں پھر کہاں چلی جاتی ہیں. اس دائی نے جواب دیا ڈیڈ، کلڈ، مار ڈالی جاتی ہیں. اس نے کہا she says bluntly as soon as a girl is born they say old lady get out, after I leave the mother twists its neck. جب لڑکی پیدا ہوتی ہے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم باہر نکلو یہاں سے، اس کے بعد ماں اس کی گردن مروڑ دیتی ہے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو جہیز کا نظام چل رہا ہے اس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا. غریب خاندان جو ہیں وہ قلاش ہو جاتے ہیں پیسہ جمع کرتے کرتے، جو کہ بیٹی کی شادی کے لیے ضروری ہوتا ہے جہیز دینے کے لیے. لہٰذا بیٹی کے مقابلے میں بیٹا بہتر ہے ان کے لیے. انڈیا میں بہت سے ایسے کلینکس کھل گئے ہیں جو کہ خصوصیت رکھتے ہیں حمل گرانے میں، ابورٹ کرنے میں. اگر کوئی بچی ہے یعنی پتہ یہ چل جائے الٹرا ساؤنڈ سے یا ایمنیوسنٹوسس سے کہ بیٹی ہونے والی ہے تو وہ ابورٹ کروا دیتے ہیں، ابورشن کرا دیتے ہیں. سیکس سلیکٹڈ ابورشنز ہیں. اسی طرح لڑکیوں کو کھانا پینا کم دیا جاتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں، اور جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو کم ہی ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ ان دا کیپٹل آف نیو دہلی لاسٹ منتھ پیرنٹس stuffed a newborn girl into a plastic bag and left her in a ditch where she was found barely alive being eaten by stray dogs. دہلی میں یہ ہوا کہ ایک بچی کو، نوزائیدہ بچی کو، اس کے والدین نے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر کھڈے میں پھینک دیا اور وہاں وہ بمشکل زندہ پائی گئی اور کتے اس کو کھا رہے تھے. یہ سب باتیں جب انہوں نے کی ان کو بڑی حیرت ہوئی، ان کو یعنی جو جرنلسٹ ہیں، تو جب ان کو حیرت ہوئی تو یہ لکھتے ہیں کہ نین کنور a 50-something grandmother of 5 says she cannot understand the fuss. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے وہاں پر جو کہ دادی ہیں، وہ کہتی ہیں خیری کیا اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے. کہتی ہیں I had 4 girls but I got rid of them all. کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہوئی، میں نے سب سے نجات حاصل کر لی. پوچھا گیا why، کیوں؟ they are a burden. اس نے کہا وہ ایک بوجھ ہیں. and best killed off early. اور بہتر ہے جلد از جلد ان کو مار ڈالا جائے. how did she do it؟ کیسے کیا؟ oh I just did not feed them. کہنے لگی کیا ہوا، میں نے ان کو دودھ ہی نہیں دیا. I left them lying in a corner. ایک کونے میں چھوڑ دیا، پڑی رہیں. they cried for a bit. تھوڑی دیر روتی رہیں. but then they quietened down and eventually died. پھر چپ ہو گئیں اور مر گئیں.
Only one lasted 2 whole days. ایک بچی ہے جو 2 دن تک زندہ رہی, سسکتی رہی, اور اس کو دودھ نہیں دیا, کھانا نہیں دیا. Her pregnant sister-in-law is standing by. اس کے ساتھ اس کی رشتہ دار ایک کھڑی ہے خاتون, کہتی ہے I will only love it if it is a boy. میں تو صرف تبھی خوش ہوں گی جب بیٹا ہوگا. She says I will have nothing to do with girls. بیٹی ہوگی تو مجھے کوئی کام نہیں اس سے. اسی طرح یہ ایک اور اخبار میں خبر آئی تھی, یہ 13 اکتوبر 2005 ڈان میں یہ خبر آئی تھی. یونائٹڈ نیشنز کی خبر ہے. لکھتے ہیں ایک عورت کے بارے میں, اس کا نام ہے رانو. 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی. پہلی 2 اس کے یہاں بیٹیاں ہوئیں, دونوں کا اس نے گلا گھونٹ دیا اس لیے کہ وہ بیٹیاں تھیں. پھر جو 2 اور پریگننسیز ہوئیں اس کو پتہ چل گیا کہ بیٹی ہونے والی ہے, تو ان دونوں پریگننسیز کو اس نے ختم کروا دیا. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ لکھتے ہیں کہ وہ اور اس کا شوہر کسی قسم کا افسوس کا اظہار نہیں کرتے. اور اس نے کہا ہے, اس عورت نے, I will kill other children if they are born girls. کہا کہ اگر اور بیٹیاں ہوں گی ان کو بھی مار ڈالوں گی. وجہ کیا بتائی ہے؟ She is too poor to pay for their weddings. ان کی شادی کا خرچ نہیں اٹھا سکتی. یہی بات اس آرٹیکل میں جو پہلے آپ کو سنایا جا رہا تھا اس میں بھی لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے جو یہ لڑکیوں کو مار ڈالتے ہیں, کیا ریزن ہے. وہ لکھتے ہیں the economics of the dowry system are brutal. جہیز کی رسم نے دراصل لڑکیوں کا یہ حال کروایا ہے. ایک ایوریج ان کا خاندان ہوتا ہے, دلہن کا خاندان, وہ اپنی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لڑکے کے خاندان کو دے دیتا ہے. ایک مرد نے کہا اس رپورٹر سے, اس جرنلسٹ سے, کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو, تم ہم کو فکس ڈپازٹ دے دو ہماری بیٹیوں کی شادی کے لیے, ان کے جہیز کے لیے, پھر تم دیکھو ہم کتنی بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. تو جہیز کی وجہ سے, جہیز چونکہ دینا پڑے گا اس لیے وہ بیٹیوں کو مار ڈالتے ہیں. یہ دوسرا آرٹیکل, اس کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے مارتے ہیں بیٹیوں کو. The girl child is killed by putting a sandbag on her face or by throttling her. یا تو وہ ریت کا تھیلا رکھ دیتے ہیں اس کے منہ کے اوپر. تصور میں لے کر آئے نا, وہ نئی پیدا ہوئی بھی بچی, اتنی نازک, تکیہ بھی ہم نہیں رکھتے, چادر سے منہ نہیں ڈھانکتے اس کا, کیا کہیں سانس نہ رک جائے. اور کہاں کہ ریت کا تھیلا لے کر اور دبایا جائے اس کو کہ اس کا سانس رک جائے, یا اس کا گلا ہی موڑ دیتے ہیں, مروڑ دیتے ہیں, یا گلا گھونٹ دیتے ہیں. آگے یہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ ایک قانون بنایا گیا ہے جس نے کہ بین کیا ہے سیکس ڈٹرمنیشن ٹیسٹنگ کو, یعنی الٹرا ساؤنڈ ایسا نہیں کرایا جا سکتا جس سے پتہ چلے کہ بیٹی ہے یا بیٹا, لیکن لوگ کرا رہے ہیں. انڈیا میں آپ اندازہ لگائیے کتنی لڑکیاں ماری گئی ہیں. 6 کروڑ, 60 ملین گرلز. یہ لکھتے ہیں 60 ملین گرلز are now missing, effectively falling into a demographic black hole from which analysts fear there will be no return. 6 کروڑ لڑکیاں غائب ہو گئیں, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی. اب کیا ہو رہا ہے, اتنی ساری لڑکیوں کو جب مارا, اب شادی کرنے کے لیے بیویاں نہیں مل رہی, تو کیا ہو رہا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ پنجاب میں, رورل پنجاب جو ہے جہاں کے عورتوں کی کمی بہت زیادہ نمایاں ہے, وہاں پہ ابھی کیا کر رہے ہیں, پولی اینڈرس یونینز وتھ 1 woman. بہت سارے مرد ایک عورت لے کر آ جاتے ہیں. often purchased from poorer regions, خرید لی جاتی ہے وہ غریبوں سے. forced to be a wife not only to a husband but also to his brothers and even according to some reports her own father-in-law. اب وہ ایک عورت لے آتے ہیں, اپنی شوہر کی بیوی تو ہوتی ہی ہے, پھر اس کے بھائیوں کے لیے بھی وہ جو بھی کچھ فراہم کر سکتی ہے کرتی ہے, اور سسر کے لیے بھی. اچھا, ایک اور بھی آرٹیکل کہیں پڑھنے میں آیا, ہر جگہ تو ظاہر ہے اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں یا ایمنیوسینٹوسس کروا لیں, بیٹی ہونے کو ہو ہی جاتی ہے. اس طرح سے مارتے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے, اس کا جو سیپ ہوتا ہے, جو اس میں سے رس نکلتا ہے, وہ نہایت زہریلا ہوتا ہے. وہ رس چٹا دیتے ہیں لڑکی کو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سانس کی نالی یا اس کے کھانے کی نالی, اس میں چھید ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ بچی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے اسی طرح مر جاتی ہے. ان سب چیزوں میں جو ایک مشترک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں لڑکیوں کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے, ایک وجہ سامنے آ رہی ہے, جہیز. جہیز کی وجہ سے.